أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو شخص اللہ کی مسجدوں میں ذکر و اذکار سے روک دے، مسجد کی تخریب کاری کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. بات چلتے چلتے وقف ترمیمی بل پر پہنچ گئی تھی کہ اس بل کا بھی واحد مقصد یہ جتنی عبادت کی جگہیں ہیں، مدرسہ، خانقاہ، قبرستان، یہ آپ کی مسجد، یہ تقریباً سب کے سب آپ کے ہاتھ سے نکل جاوے گی اور آپ اس میں اللہ 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 کا ذکر کرنے والے نہیں رہ سکتے. وقف کرنے کی جو عبادت ہے ہمارے اسلام کے اندر، وہ آج سے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو پریشانی یہاں والوں کو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پینے کا پانی انہیں دستیاب نہیں ہے. ایک یہودی کا کنواں تھا، بڑا میٹھا پانی وہاں سے نکلتا تھا، لیکن یہودی کسی شخص کو بغیر پیسے پر دینے کو تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کہا کہ عثمان، تم تو مال والے ہو، ایک کام کرو، یہودی سے بات کر کے اس کا کنواں خرید لو اور یہاں کے غریبوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کے پاس جا کر کنویں کے متعلق بات چیت کی. یہودی نے سوچا کہ اگر میں نے بیچ دیا تو پھر جو کمائی ہونی چاہیے وہ کمائی تو ساری کی ساری رک جائے گی، اور ایک طرف اسے پیسے کی لالچ بھی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے. یہودی نے کہا کہ آدھا بیچوں گا اور آدھا اپنے پاس رکھوں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچنے لگے کہ آدھا کیسے بیچے گا اور آدھا اپنے پاس کیسے رکھے گا؟ وہ کوئی زمین تو ہے نہیں، کوئی مکان تو ہے نہیں. یہودی نے سمجھایا کہ بات یوں ہے، ایک دن صبح سے شام تک بلکہ پوری رات جتنا پانی آپ نکال سکیں آپ نکال لے جائیے، اور دوسرے دن آپ کی باری نہیں رہے گی،
دوسرا دن ہم استعمال کریں گے. یہ ہے ایک دن بیچنے کا مطلب. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو یہ بھی منظور ہے. وہ ایک دن آدھے کی قیمت کہہ لیا جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت خرید تو لیا لیکن شکل یوں بنی کہ ایک دن ہمارا پانی رہے گا اور ایک دن اس کا پانی رہے گا. ہماری باری میں جتنے لوگ پانی لینا چاہیں گے، نکالنا چاہیں گے، چاہے غیر ہوں چاہے اپنے ہوں، وہ لے سکتے ہیں. ہم نے ان کے لیے وقف کر دیا. البتہ دوسرے دن اس کنویں کے قریب نہیں جاویں گے. دوسرے دن کی باری یہودی کی ہوگی. اب لوگوں میں جب اعلان ہو گیا کہ ہر ایک دن بیچ کر کے پانی وہاں فری مل رہا ہے، تو جو لوگ پیسے سے پانی لیتے تھے وہ بھی اسی دن باری میں جانے لگے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہتی تھی. اتنا پانی نکالتے تھے کہ دوسرے دن پانی کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی تھی. دوسرا دن سارا کا سارا یہودی وہ تکتے رہ جاتا تھا کہ اب کوئی آئے گا پانی لینے کے لیے. پھر تیسرا دن آ جاتا تھا. تیسرے دن پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ بھیڑ لگا دیتے تھے. یہودی بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ تو میں نے جو عقل لگائی تھی اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. لا محالہ حیران و پریشان ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آدھے بھی میں بیچ دوں گا، آدھا بھی لے لیجیے آپ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے، آدھا جو باقی بچا ہے وہ بھی دے دیں. الغرض اس کنویں کو خرید کر جس وقت کی پانی کی قلت تھی، وہاں پر پینے کا پانی دستیاب نہیں تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے اس کنویں کو خرید کر مکمل طریقے پر وقف کر دیا. چوتھی پاری کی ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ نے صاف فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت وقف کے ثبوت پر دلالت کر رہی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب مال خرچ کرنے کو بول رہا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ، انصاری صحابی ہیں، ان کا ایک باغیچہ تھا مسجد نبوی کے بالکل پیچھے. اس باغیچے میں ایک کنواں تھا بیرحا کے نام سے. بڑا میٹھا پانی، بڑا ہی عمدہ پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس باغیچے کے اندر جاتے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے تھے کہ طلحہ کیا اس کنویں سے پانی پلاؤ گے؟ طلحہ بڑے خوش ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت طلحہ پانی نکال کر دیتے تھے اور بڑی خوش طبعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب مال مانگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت طلحہ پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ سب سے محبوب مال میرے پاس وہ باغیچہ ہے اور وہ اس کا کنواں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو اور باغیچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. جب خیبر فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑی زمین حصے میں ملی. بڑی زرخیز زمین تھی، بڑی ہی عمدہ زمین تھی، فصل اگانے والی زمین تھی، بہت قیمتی زمین تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت عمر نے عرض کیا کہ میرے پاس جتنے کی مالیت ہے سب سے قیمتی مال وہی خیبر کی زمین ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اسے دے دوں۔ عمر ابن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس پوری زمین کو غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وقف کا عمل آج سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ آپ ملک کی تاریخ اٹھا کر جب دیکھیں گے، عجیب و غریب طریقے کا لوگوں نے وقف کیا ہے۔ کسی ملک کی تاریخ تو یوں ملتی ہے کہ جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں سب کے لیے مسلمانوں نے وقف کیا، کہ غریب کے کچھ لڑکے ایسے ہوں گے جو ذہین و فطین ہوں گے، میڈیکل سائنس لے کر پڑھنا چاہتے ہوں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ذرائع نہیں ہوں گے، لوگوں نے کہا کہ یہ جائیداد ان کے لیے وقف ہے، آنے والے غریب قسم کے ایسے لڑکوں کو اس جائیداد سے پڑھایا جائے۔ انجینئرنگ پڑھنے والے لڑکے ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہوے گی، لوگوں نے ان لوگوں کے لیے بھی وقف کیا کہ ہمارے پیسے سے، ہماری آمدنی سے ان لوگوں کو پڑھایا جائے۔ دمشق کا مجھے ایک واقعہ ملا، وہاں جو زمینیں وقف کی گئی ہیں اور جس ذرائع کے لیے وقف کیا گیا ہے، ان سارے ذرائع پر وہاں کے عہدیدار موجود ہیں۔ ایک واقعہ یوں لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص کو اپنی زمین وقف کرنی تھی، وقف کے دفتر میں جا کر انہوں نے اپنی درخواست پیش کی، وہاں والوں نے کہا کہ اب کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں بچا ہے جس کام میں آپ کی زمین اور جائیداد لگا دی جائے۔ اتنا وقف ہوا ہے کہ اب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی زمین وہاں لی جائے، آپ کی جائیداد وہاں لی جائے۔ غور و خوض کرنے پر ایک ذریعہ ملا۔ دمشق میں جب ٹھنڈ پڑتی ہے، اتنی تیز ٹھنڈ پڑتی ہے، اتنی تیز ٹھنڈ پڑتی ہے کہ وہاں کے چرند پرند اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ بتایا لوگوں نے کہ اس کام کے لیے اپنی جائیداد اور اپنی زمین کو وقف کیجئے تاکہ پرندوں تک کی حفاظت آپ کی جائیداد اور آپ کی زمین سے کیا جا سکے۔ آپ اپنے موبائل سے نکل کر، اپنی دنیا سے نکل کر ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا کام کیا اور کہاں تک کا خیال رکھا۔ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، انسان سے اوپر اٹھ کر دوسرے حیوانات کا بھی اپنی جائیداد اور اپنی ملکیت اور اپنی زمین کے اندر ان کا حصہ رکھا ہے۔ ہمارا کوئی آدمی جب مرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چوتھے دن اسے یاد کریں گے اور کچھ قرآن پڑھوا دیں گے، کام ختم۔ پھر 40 دن جب گزریں گے پھر یاد کریں گے، پھر کچھ قرآن پڑھوا دیں گے۔ پھر ایک اور آتا ہے سال بھر کے بعد جسے برسی کہتے ہیں، وہ آوے گا، کچھ قرآن پڑھوا دیں گے، مولانا کو بلا کر میلاد کروا دیں گے، کام ختم۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ان سب کا ثواب اس مردے کو پہنچ رہا ہے تو چوتھے دن پہنچا، 40ویں دن پہنچا، چلیے سال میں ایک مرتبہ پہنچا، اس کے بعد تو ہم نے کوئی قرآن ان کے لیے پڑھوایا نہیں پڑھوایا۔
پہلے کے لوگ بڑے ہی عقل مند تھے. انہوں نے دیکھا کہ مر کر ہم چلے جاویں گے, ہماری جائیداد, ہماری زمین پر وارثوں کا قبضہ ہو جاوے گا, ہمیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو ثواب آج تک پہنچ رہا ہے. وہ یہی کام ہے کہ اپنی زمینیں وقف کر دی, اپنی جائیداد وقف کر دی ہے. اولاد ہمارے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن جب تک اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, قیامت تک پڑھیں گے. مدرسے کے اندر جب تک تعلیم ہوتی رہے گی, قیامت تک ہوے گی. خانقاہ کے اندر جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اور قیامت تک کہا جاوے گا. قبرستان کے اندر لوگ دفن ہوئیں گے, قیامت تک دفن ہوئیں گے. ائمہ کے لیے ہم نے زمینیں وقف کی تاکہ ان زمینوں سے ان کا خرچہ چلے. مؤذنین کے لیے ہم نے وقف کیے, حافظوں کے لیے ہم نے وقف کیے, مفتیوں کے لیے ہم نے وقف کیے. ان کا سارا ثواب اس وقف کرنے والوں کو قیامت تک پہنچتا رہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت اسلامی مملکت یہاں قائم تھی اور مسلمانوں کے اندر بیداری تھی, وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے. ایصال ثواب کا راستہ وہ صحیح طریقے پر انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا کہ کس طریقے پر ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا. جم کر ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد اور اپنی زمینیں وقف کی ہیں. 60% کا سروے موجود ہے, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا. 4,80,000 ایکڑ پر آپ کی زمین وقف کی مشتمل ہے. 2013 کی رپورٹ 4,80,000 ایکڑ زمین وقف کی موجود ہے. ابھی 40% کا سروے نہیں ہو پایا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وقف کی جائیداد اور وقف کی زمینیں آپ کے ہندوستان کے اندر کتنی ہے اور ہندوستان کو کتنے پیسے اس سے فراہم ہو رہے ہیں. آدھے پر قبضہ حکومت کا ہے, ہم ان زمینوں کو ان سے لے سکے بڑا مشکل لگ رہا ہے. لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں, جنہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام دلی کے اندر جا کر کرے گا, وہ کم از کم یہ کام کرے کہ ان زمینوں سے جہاں حکومت نے بلڈنگیں بنا رکھی ہیں, دفاتر بنا رکھے ہیں, اچھا سا کرایہ آوے اور ان کرایوں کو مسلمان غریبوں پر خرچ کیا جا سکے. آدھے فیصد پر آئیے. آدھا فیصد ہمارے اور آپ کے قبضے میں ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ہم نے ان زمینوں پر ظلم نہیں کیا ہے؟ قبرستان کا متولی ہمیں بنایا گیا. 50 سال 60 سال تک ہم متولی رہیں. ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے اخیر تک کہ لوگ یہاں آتے کیا ہیں, دفن کیا اور دھو کر چلے گئے. ایسی بھی خبریں ہیں کہ قبرستان کی کتنی زمینیں ہم نے فروخت کر دی. کیا متولی ہمیں اور آپ کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ قبرستان کی زمینیں فروخت کر دیں, اس کے پیسے آپ اپنی ذاتی ملکیت میں استعمال کرتے رہیں؟ اکثر جگہوں کی یہ خبریں موجود ہیں. آپ کے یہاں کا کیا مسئلہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. مسجد کچھ ایسی جگہوں پر آباد ملے گی, چاروں طرف دکانیں لگی ہوئی. ایسی بھی مسجدیں آپ دیکھ لیجئے اپنے علاقے کے اندر.
دائیں سائڈ بھی دکان ہے، بائیں سائڈ بھی دکان ہے، اس کا کرایہ مسجد لے رہا۔ آپ ذرا کبھی پوچھئے گا دکانداروں سے کہ کرایہ کتنا دیتے ہو؟ ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ میں ایک مسجد میں گیا، 7-8 دکانیں اس کے دروازے پر مسجد کی تھی، دوسری طرف ایک بلڈنگ کی دکانیں لگی ہوئی تھی، بیچ میں مین راستہ۔ مولانا نے مجھ سے کہا کہ مسجد کا جو دکاندار ہے ان کو آپ بلا لائیے۔ میں نے بلا کر لایا کہ چلیے حضرت آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ مولانا نے پوچھا کہ یہ دکان کس کی ہے؟ کہا کہ یہ مسجد کی دکان ہے۔ کہا آپ نے کرایہ پر لیا؟ جی میں نے کرایہ پر لیا۔ کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ 150 روپے۔ ٹھیک، وہ بندہ چلا گیا اپنی دکان۔ دوسری طرف جو دکان تھی اس کو بھی میں بلا کر لایا مولانا کے کہنے کے مطابق۔ مولانا نے پوچھا یہ دکان آپ کی ہے؟ جی نہیں میری دکان نہیں ہے، میں نے یہ کرایہ پر لی ہے۔ کرایہ آپ کتنا دیتے ہیں؟ 15,000 روپے۔ آپ بتائیے گا دونوں دکانوں میں فرق کس چیز کی ہے؟ دونوں مین روڈ پر موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی دکان تیز چل رہی ہے، وقف کی دکان بہت دھیمی چل رہی ہے، دونوں دکان صحیح چل رہی ہے۔ مسجد کی دکان کا کرایہ 150 روپے ہے، اس دکان کا کرایہ 15,000 روپے ہے۔ یہ خامی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وقف کی زمین پر ہم نے ظلم نہیں کیا تو کس نے ظلم کیا؟ آپ یہاں بھی سروے کیجئے گا اپنے علاقے میں، گستاخی معاف کیجئے گا، یہ مرکز کی مسجد ہے۔ مرکز ہونے کی حیثیت سے ذرا آپ مسجدوں میں گھومیے گا کہ مسجدوں کی کیا پوزیشن ہے اور کتنے کرائے ہونے چاہیے اور کتنے کرائے آ رہے ہیں، آپ ذرا بتائیے گا۔ دوسرا پہلو لیجیے، اللہ والے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ 2 دکاندار کو بلایا، بھیج دیا۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ وہ تیسرے نمبر کے دکان والوں کو بلا لائیے۔ مسجد ہی کی دکان تھی، میں نے اسے طلب کیا۔ مولانا نے کہا کہ وہ دکان آپ کی ہے؟ کہا کہ نہیں میری دکان نہیں ہے، وہ مسجد کی دکان ہے اور وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے دکان کے پاس، انہوں نے مسجد سے لیا ہے اور انہوں نے پگڑی مجھ سے لے کر مجھے کرائے پر دے دیا ہے۔ مولانا نے ان کو بھی بلایا، کہا کہ آپ کتنی پگڑی ان سے لیے ہیں؟ کہا میں نے 5 لاکھ روپے لیے۔ کرایہ کتنا لیتے ہیں؟ کرایہ ہم ان سے لیتے ہیں 12,000 روپے۔ مسجد کو کتنا دیتے ہیں؟ مسجد کو 150 روپے دیتے ہیں۔ غیر مسلم نہیں تھا، اپنا آدمی تھا۔ یہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ ہم نے خود وقف کی زمین پر ظلم کر رکھی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور تو اور مجھے ایک جگہ یوں پتا چلا کہ مسجد والوں نے 2 4 5 دکانیں بیچ دی ہیں، جبکہ لکھا ہے وقف کے مسئلوں میں کہ جس شخص نے وقف کیا ہے وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، اب اس زمین کو بیچنا جائز نہیں ہوئے گا، ایسی اس زمین کو خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ آپ پوچھئے گا مرکزیت کی حیثیت پر کہ زمین کس نے بیچی اور کس نے خریدی؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسجد کے اندر کہ بیچنے والا بھی مسلمان ملے گا اور خریدنے والا بھی مسلمان ملے گا۔ ظلم ہم لوگوں نے بھی کیا۔ چلیے ہو گیا،
لیکن ہم اور آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھائی وہ 15,000 کرایہ دے رہا، تم 150 روپے کیوں کرایہ دے رہے ہو؟ کبھی ہم نے پوچھا کسی سے؟ جو بھی وقف جائیداد کے ارکان ہیں، جو بھی اس محلے کے رہنے والے ہیں، جو بھی اس محلے کے ممبران ہیں، ہمیں اور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یا تو اس کا کرایہ 15,000 روپے ہوئے گا یا پھر اسے خالی کر دو۔ اس سے بھی ہم پوچھے، جتنا پگڑی لے کر تم دیے ہو مجھے دو، اور جتنا کرایہ اس سے لے رہے ہو وہ کرایہ مجھے مسجد کو دو۔ 50% پر ظلم ہوا حکومت کا، 50% پر ظلم ہم لوگوں نے خود کر رکھا۔ الغرض میں یوں بیان کر رہا تھا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دیا اور مسجد کے اندر تخریب کاری کی۔ تخریب کاری یہی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں تالا ڈال دیں، تخریب کاری صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے، تخریب کاری صرف یہی نہیں ہے کوئی کہیں مسجد میں آوے تو کالر پکڑ کر 2 تماچا دے اور کہیں کہ آپ مسجد کے باہر جائیں۔ یہ سب بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جتنے حقوق اس وقف کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل پا رہے ہیں۔ ایک دکان سے کرایہ ہائی فائی آ رہا ہے اور اسی مسجد کی دکان ہے، وہاں سے کرایہ اتنے پیسے بھی نہیں آ رہے ہیں جس سے اس دکان کی مرمت کرائی جا سکے۔ مکہ مسجد حیدرآباد 150 دکانیں اس کی موجود ہیں، کرایہ 20 روپے، کتنا ہائی فائی کرایہ، 20 روپے چل رہا۔ اور اس طرح کی نامعلوم کتنی دکانیں ہیں مسجدوں کی جو وقف کی دکانیں ہم لوگوں نے خود لیا ہے، اور کتنا کرایہ دے رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ملے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا کہ کرایہ کب بڑھے گا اور کیسے بڑھے گا اور کب تم خالی کرو گے یا پھر کرایہ تم دو گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ظلم ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے، وسعی فی خرابیہا، اور اس کی تخریب کاری کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، نہیں چاہیے انہیں کہ مسجدوں کے اندر داخل ہوں مگر ڈر کر۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔ مسجد کی تخریب کاری جس نے کی، چاہے جس حیثیت سے وہ کرے، مسجد میں کسی کو آنے سے اگر روک دے، مسجد کے اندر اگر وہ تالا ڈال دے، مسجد کو اپنے قبضے میں کوئی غیر لے لے، مسجد کے اندر آپ کو آنے نہ دے، آپ کو ذکر و اذکار نہ کرنے دے، آپ کو تلاوت نہ کرنے دے، آپ کو نماز نہ پڑھنے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی دردناک اور بڑے عذاب سے اسے گزرنا ہوگا۔ بس 2-3 مسئلے بھی آپ سمجھتے چلے۔ ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھنے والا جمعہ میں حاضری دے رہا ہے اخیر رکعت میں یا قائد اخیرہ، کوئی تعجب کی بات نہیں، کام اتنا ہے کہ بہت ساری نمازیں جیسے چھوٹ رہی ہیں جمعہ بھی چھوٹ جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ پڑھنے والا تو کہا جائے گا، لیکن خطبہ سننے کا جو ثواب تھا، ثواب کے اندر کمی آ گئی۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی دکان لگائے ہوئے ہے، ایک سامان کتنے نفع پر بیچے، کتنا نفع لے سکتا ہے؟ جتنا چاہیں آپ لے لیں، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سامنے والے کو دھوکہ مت دیجیے گا، اس سے جھوٹ مت بولیے گا۔ میں کھل کر آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ لوگ نفع لیتے ہیں تو باضابطہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 200 روپے کی خرید ہے، جبکہ آپ فرض کیجئے کہ 200 روپے کی خرید نہیں ہے، 100 روپے کی خرید ہے۔ تو جب 100 روپے کی خرید ہے تو آپ اسے 200 روپے کی خرید ہے یہ مت بتائیے، آپ 200 روپیہ اس سے لیجئے، لیکن آپ یوں بتائیے کہ 200 روپے میں مجھے پڑا ہے، 200 روپے میں مجھے پڑا ہے، تب یہ صحیح ہوئے گا۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ 200 روپے میں نے خریدا ہے، یہ تو جھوٹ ہو جاوے گا۔ خریدا تو آپ نے کتنے میں ہے؟ 100 روپے۔ تو جتنا نفع لینا ہے آپ لیجئے، لیکن آپ جھوٹ مت بولیے گا، اور ایسے ہی آپ دھوکہ مت دیجیے گا۔ اور ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نفل پڑھنے والے، فرض پڑھنے والے، سنت پڑھنے والے، جب ایسے لوگ موجود ہوں تو پھر جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت آہستہ کرے۔ اب اسی سے آپ کو دوسرا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب قرآن جیسی تلاوت کو روک دیا گیا کہ آپ آہستہ کریں، تو بات چیت کرنے کی گنجائش کیا نکل رہی ہے؟ نہیں نکل رہی ہے۔ اس لیے بات چیت تو سرے سے بند ہو جانی چاہیے مسجد کے اندر۔ بس سبحان اللہ۔